ہمارا پروگرام جو آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہوگا، مرد پہ جو ہونے والے مظالم ہیں جو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس پہ ہم نے پہلا شو کیا تھا اور آج دوسرا شو ہے۔ کچھ سوالات اس میں رہ گئے تھے تو وہ آج ہم ایک ماہر مرد جناب فاروق حسین جان صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فاروق، ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ جہیز لیتا ہے، مردوں پہ الزام ہے، تو اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ مرد جہیز جو لیتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیتا کس کے لیے ہے، اس کے اپنے استعمال میں کتنا آتا ہے یہ بھی دیکھے نا۔ مرد تو بیچارہ صبح سویرے دفتر چلا جاتا ہے، شام کو کہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی اور اس کے علاوہ جو مین بات ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے، جہیز لے کے آتی ہے، اس کو ہاتھ لگانے کس کو دیتی ہے؟ اس کو ایک پیٹی میں بند لے کر آتی ہے، سارے برتن جو کچھ ہوتا ہے، اور ایز اٹ از اس کی اولاد ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، جب اس کی بیٹی شادی ہوتی ہے وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور مجال کیا ہے کہ وہ ایک گلاس کو بھی وہاں سے نکالنے کی اجازت دے کسی کو۔ تو اس لیے جہیز جو بھی ہے ٹھیک ہے، اور یہ کوئی خلاف شریعت بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جہیز جو آتا تو ہے۔ فاروق یہ بتائیں نا، یہ جو لوگ لسٹ بنا کے دیتے ہیں جی کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اور ایسے لوگوں کو میں مرد ہی نہیں کہتا، بلکہ اور ان کی وجہ سے ہم 99.9% مرد بدنام ہیں۔ اچھا فاروق، ہمارا جو اگلا سوال ہے جو کہ بہت زیادہ الزام ہے مرد پہ، وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بیوی کا زیور بیچ کے بھی کھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اگر وہ بیوی کا زیور بیچتا بھی ہے تو وجوہات دیکھنی پڑیں گی۔ اگر آیا کہ وہ کسی بزنس کے لیے اسے لیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے، یا کوئی فرض کریں جیسے ڈی ایچ اے میں پلاٹ اب بک رہے ہیں تو کوئی لے لیتا ہے اس کے لیے، تو وہ بیوی کے نام ہی کرواتا ہے نا، اور جو بزنس کرتا ہے وہ بھی اسی نظریے سے کرتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ کی مرضی کہ اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے، اس کی کنسیڈریشن تو بالکل ٹھیک ہے نا، جینون ہے اس کی سوچ۔ اچھا، جو تیسرا بڑا الزام ہے اور یہ بڑا گھناؤنا ہے، وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بہن کا حصہ بھی کھا جاتا ہے۔ یا اس کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بہن کے حصے کھاتا ہے ٹھیک ہے، وہ انتہائی ذلیل ترین انسان ہے، اور یہ ویسے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، یہ ایک جو روایت ہے، اس کے بارے میں میں مردوں کے خلاف ہوں، اس بارے میں کہ ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کرتے ہیں، کہ یہ جو لوگ بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں نا، میں انہیں مرد ہی نہیں گردانتا، ٹھیک ہے، تو وہ مرد کے زمرے میں ہی نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہن کا حصہ کھاتے ہیں نا، وہ بھائیوں کا بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو شاید یاد ہو، ایک سوشل میڈیا پر تصویر چلی ہوئی ہے کہ وہ جس تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے وہ لڑے ہیں، کچھ مرلے کے پیچھے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، اور اب اسی ایک عبرت بنانے کے لیے اسی پلاٹ میں ان دونوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جی فاروق، یہ بتائیں کہ مرد کی لائف میں اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ مرد کی جو لائف ہے نا، اس کی مشکلات بھی عورتوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ انسان بن جا، اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور جو خالہ ہے یا پھپھو ہے وہ کہتی ہے ہمارا داماد بن جاؤ، اور بیچارہ اصل آگے پھنستا تب ہے جب اس کو حسین لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارا بھائی بن جاؤ۔ مشکلات یعنی حسین لڑکیوں کی وجہ سے آتے ہیں نا، یہ بات ہے۔ الٹیمیٹلی آخری لاسٹ میں تو یہی بچتی ہے۔ اچھا فاروق، مرد پہ یہ الزام بہت بڑا الزام ہے کہ وہ برائی کی طرف جاتا ہے، وہ الٹے سیدھے ریلیشن شپ بناتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مرد کا اکیلا پن۔ وہ ایسے کہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے تو ساتھ وہ ایک ریلیشن شپ کی تلاش میں بھی ہوتا ہے،
لیکن اس کو ریلیشن شپ کہیں ملتا نہیں یعنی ہے. بے روزگار کی کہیں شادی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا. کون کوئی سے گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے. ہر لڑکی دیکھتی ہے کہ یہ خود تو یہ ترلے کر کے کھا رہا ہے, ہمیں کیا کھلائے گا. یعنی لڑکی دیکھتی ہے ہونڈا CD70 پہ ہے کہ ہونڈا اکارڈ پہ ہے. بالکل بالکل. اور بائک والے کو تو ویسے ہی نہیں کوئی پوچھتا. اور جیسے ہی اس کے برسر روزگار ہوتا ہے وہ پھر اب اس کا چونکہ پھر ذہن چینج ہو جاتا ہے اور ریلیشن شپ کی جگہ اپنے ایک بہترین باقاعدہ شادی کی تلاش میں چل پڑتا ہے. اب وہاں پھر ایک ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اب جہاں جہیز کا آتا ہے نا کہ مرد جہیز لیتے ہیں, وہاں عورتوں کی بھی تو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اچھی خاصی, کہ اتنی گاڑی ہو, اتنا بینک بیلنس ہو, 2 لاکھ کم از کم سیلری ہو. تو اسی ارینجمنٹ میں پھر آگے کیا ہوتا ہے, شادی ہو گئی, بیگم آئی, اب بیگم نے اس پہ مکمل قبضہ کر لینا. وہ اگر مرد اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اور شیئر کرو, اس کی دوسری تیسری چوتھی شادی کروا دو. اس سے معاشرے میں ایک قوت و یگانگت کی فضا پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, کتنی وہ بہنیں ہیں جو ان کی بھی اپنا سر ڈانپنے کی جگہ مل جائے گی ان کو. اور اس کے بعد ایک جو آگے بری چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا معاشرہ دوسری شادی والے کو قبول ہی نہیں کرتا مرد کو. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی غلط ہے. اور اس سے اوپر آگے یہ ہے کہ اگر اس کی یعنی دوسری شادی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے کلچر کا حصہ نہیں بن سکتا, بنتی نہیں ہے. لوگ اس کو اتنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں, نفرت کی نگاہ سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بلکہ جو اس کے دوستوں کی بیگمیں ہوتی ہیں وہ اپنے ان کو شوہروں کو روک دیتی ہیں کہ خبردار جو اس کے پاس اس سے نہ ملنے جانا, اس سے نہ ملے. اچھا چلو یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چلو اگر خدا نہ خواستہ اس کی بیگم فوت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, تو پھر ایک نیا عذاب شروع ہو جاتا ہے. معاشرے لوگ کہتے ہیں یار تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے اس عمر میں, بڑھاپا. بھئی وہ کیا مرد ہے کہ کوئی جوگی ہے کہ وہ سنیاس لے کر بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر بڑھاپے میں کوئی وہ بیٹا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں اس کو ایک جوان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, جو اس کو نہیں ملتی, اور وہ اسی قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے گزر جاتا ہے. اگر اس کے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں تو پھر اس کو جوان اولاد جو ہے وہ تانے دینا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارا ایک اور حصے دار پیدا ہو گیا. حالانکہ مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے. مرد اگر بڑا اس کی دوسری شادی سے یا اس کے بڑھاپے میں اولاد ہوگی تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمارا معاشرہ اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتا نا. ایک روایت بن چکی ہے یہاں کی. اچھا فاروق یہ بتائیں کہ جیسے عورت ہے, عورت ایک ماں ہوتی ہے اور وہ اس کی جو گھر میں ایک اہمیت ہے, ایک اس کا جو ہے نا گھر میں ایک اس کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. لیکن مرد جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, جب اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے تو مرد کو ایک گھر کا بیکار حصہ جو ہے نا وہ سمجھا جانے لگتا ہے. یہ اس کے پیچھے کیا جو ہے نا سٹوری ہے؟ اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے کہ جو خاص کر جو ملازمت پیشہ مرد ہوتے ہیں وہ ایک جب ریٹائرمنٹ ہی لے لیتے ہیں نا تو ان کا سینیریو چینج ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے وہ صبح دفتر گئے اور پھر اپنا کام کاج بھی مشغول رہے, شام کو گھر آئے تو ایک ان کو لگتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے, کما کے لا رہا ہے. لیکن جیسے ہی ریٹائر ہوتا ہے, ملازمت اس کی پینشن شروع ہوتی ہے, پھر وہ مسلسل گھر رہنا شروع ہو جاتا ہے. اب ماں جو ہے, والدہ جو ہے, اس کا تو روٹین شروع سے چل رہی ہوتی ہے کہ صبح اٹھے, ان کے لیے کھانا بنایا, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اور گھر کی صفائی ستھرائی کی. اس کی ایک امپورٹنس رہتی ہے, وہ امپورٹنس ویسی رہتی ہے کیونکہ وہ گھر کے فیصلوں میں بھی کیونکہ ایز یوزل وہ ویسی ہی چل رہی ہوتی. اب پینشن والا بندہ گھر والوں کو سب کو نا وہ ویلا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتا, حالانکہ اس کے سارے ذمے اس کے کام دے دیتے ہیں. بجلی کے بل اس نے بھر کے لانے ہیں, بچوں کو, چھوٹے پوتے پوتیوں کو صبح سکول چھوڑنے جا رہا ہے, شام کو سکول سے لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سارے گھر کے کام, سودا سلف سب کچھ لانا ہے, اور اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. اور اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے, حالانکہ وہ بوڑھا ہوا نہیں ہوتا, لیکن اس کا ذہنی طور پر یہ تیار کیا جاتا ہے. اور آخر وہ اسی لیے دیکھیں کہ مرد زیادہ جلدی یعنی اسے جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ایسی لائف جینے پہ مجبور کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ موت کی طرف اس کو دھکیل دیا جاتا ہے. بالکل, اس کے ذہن میں ایک سینیریو بننا شروع ہو جاتا ہے
کہ بھی میرا اب کوئی فائدہ نہیں. میرا زندگی میں اب کوئی فائدہ نہیں دنیا میں, یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے. اچھا فاروق, یہ بہت بڑا الزام ہے مرد پہ کہ جی جتنا بھی یہ آفس کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ہے نا مرد جو ہے نا عورت کو ہراساں کرتے ہیں, چاہے وہ عورت ایز اے کسٹمر وہاں پہ آ رہی ہے, چاہے وہ آفس میں کام کر رہی ہے. اب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ مرد کی نظر ہراسمنٹ ہے یا نہیں ہے, اس کا تعلق مرد کی جیب سے ہے. اگر تو وہ فائنینشلی کمزور ہے تو وہ جو نظر عورت کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہراسمنٹ آئے گی, اور اگر وہ فائنینشیل پوزیشن اس کی ٹھیک ہے تو پھر وہ فلرٹ کہلاتی ہے. اچھا فاروق, یہ بتائیں کہ ایک مرد نے اس طرح, وہ لاسٹ ٹائم ایک ڈاکٹر صاحب نے کسی مریضہ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی, وہ نوکری سے اس کو فارغ کر دیا گیا. اب اگر مرد فرینڈ ریکویسٹ بھیجے فیس بک پہ یا مرد گڈ مارننگ میسج بھیجے, وہ تو ہے ہراسمنٹ. لیکن یہی سب کچھ اگر عورت کر دے تو وہ کیا ہے؟ وہ مرد کے لیے گڈ لک ہے. اچھا فاروق, ایک اور بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر تو کوئی جو ہے نا لوکل میرج ہے, کوئی دیسی شادی ہو رہی ہے, اس میں تو عورت عام طور پہ جو ہے نا وہ کم عمر ہوتی ہے, مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے, میچور ہوتا ہے. لیکن ابھی میں نے لاسٹ ٹائم میں نے خبر پڑھی کہ کینیڈا کی نیشنل خاتون ہے جن کی عمر 70 سال ہے, اور پاکستانی مرد خوبرو 30-35 سال کا, وہ ان سے شادی کر رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہاں نظر آتا ہے کہ مرد کس قدر اپنی فیملی کے لیے پستا ہے کہ اس نے اتنا بڑا رسک لیا. اب ظاہری بات ہے, اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا, یہ ہر ایک ہمارے معاشرے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے ہوگا. وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ پیچھے اپنی والدہ کو حج کروا سکے, اپنی بچوں کے لیے ایک اچھی ان کے لیے پوزیشن بنا سکے, ٹھیک ہے, اپنی بہن کے شادیاں کر سکے, بہن بھائیوں کی اچھی شادیاں کر سکے, اپنے بھائیوں کو اپنے ویزے بلا سکے اس ملک جہاں وہ جائے گا, اور اس کے بھائیوں کو وہ سیکریفائس نہ کرنا پڑے جو وہ کر رہا ہے اس وقت. تو یہ ایک مثال ہے کہ مرد اپنے ایک کتنا مطلب کہ سیکریفائس کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے. اچھا فاروق, یہ بتائیں, جب خواتین صبح صبح سو کے اٹھتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی آنکھیں ملتی ہیں, مرد جب سو کے اٹھتا ہے تو وہ کیا ملتا ہے؟ وہ اپنے وہ خیالات ملتا ہے جو وہ بیچارہ پوری رات اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے دیکھتا رہتا ہے. اچھا فاروق, اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں عورت ڈے جو ہے وہ ہر سال منایا جاتا ہے, اس میں تقریریں ہوتی ہیں اور اس میں ایک بڑی ریلی نکالی جاتی ہے جو پورے پاکستان میں مشہور ہے, اور یہ اچھی بات ہے, عورت کے حقوق کے لیے جو ہے نا آواز اٹھانی چاہیے. یہ مرد ڈے جو ہے یہ کب منایا جاتا ہے؟ ہائے ہائے, کاش یہ بنایا جاتا. مرد پوری زندگی ظلم سہتا ہے, ٹھیک ہے, مگر کبھی دیکھا کہ مرد نے عورت کے ظلم و ستم کا کہیں راگ الاپا ہو, کہیں جلوس نکالا ہو کہ ہمیں ہمارے حقوق دو. حالانکہ سب سے زیادہ حقوق متاثر جو ہوتے ہیں وہ ایک مرد کے ہی ہوتے ہیں. مرد کی مطلب ایسی کوئی خبر اگر لگ جائے جی مرد کو گھر سے مار پڑ گئی, یہ تو جگ ہنسائی بن جاتی ہے اس کے لیے. یہ دیکھیں, یہی تو ہمارے معاشرے کی جو ہے نا دو رخیں ہیں. غلط بات ہے, دو رخی ہے کہ وہاں ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ عورت کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ مرد ظالم ہے, لیکن اگر مرد پر عورت ہاتھ اٹھائے تو پھر بھی مرد کوئی پھینڈا لگاتے اچھا ہیں. فاروق, میں لاسٹ ٹائم شیئر کروا دوں کہ اب کوئی عورت 15 کو فون کرے اور وہ کہے جی کہ میں کمزور ہوں, ٹھیک ہے نا, میری مدد کریں. لیکن لاسٹ ٹائم ایک بندے نے 15 پہ فون کیا اور اس نے کہا کہ میں کمزوری کا شکار ہوں, میری مدد کی جائے. یقین کریں لوگوں کا ہنس ہنس کے برا حال تھا, وہ مردانہ کمزوری کا شکار تھا. اچھا فاروق, مرد آپ کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ہے, وہ بہت جو ہے نا وہ مشکلات کا بوجھ اٹھاتا ہے, لیکن ہمارے ملک کی جو دیواریں ہیں وہ ساری کی ساری وہ تو سٹوری اور بیان کر رہی ہیں کہ ہم تو جو ہے نا سارے کے سارے مرد ہیں مردانہ کمزوری کا شکار ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دیواریں بھری ہوئی ہیں نا, یہ ساری صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے. ایک بزنس سرکل ہے, یہ ایک بزنس سرکل ہے, ایک مافیا ہے, ایک مافیا ہے. اور یہ حکیموں کو بھی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ.
نہیں حکیموں کو بدنام تو کر رہے ہیں، اس میں حکیم ڈاکٹر سبھی شامل ہیں جو یہ اشتہار بازی کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہ زیادہ تر اتائی لوگ ہیں، اور اگر ان کے پیمانے میں آپ کسی کو بھی ناپ لیں وہ ہمیشہ مردانہ کمزوری کا شکار ہی نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے پیمانہ ہی ایسا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیزوں سے بلکہ بچنا چاہیے اب ہمارے مردوں کو، اور مردوں کو یہ ذہنی ہیجان کی طرف یہ متوجہ کرتے ہیں، اسی لیے بلکہ ایک جگہ میں نے شعر پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا کہ 72 حوروں کی تمنا نہ کر اے شاہین، خوراکیں تیری اسٹیرائڈ ہیں کچھ تو خیال کر، تو خیال کرنا چاہیے۔ یعنی اسٹیرائڈ سے بچیں اور الٹی سیدھی اس طرح کے اشتہارات کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا اور چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اس پہ مکمل طور پر پابندی لگائے۔ بالکل۔ اچھا فاروق، ایک میں مثال پڑھ رہا تھا بڑی عجیب سی تھی، وہ یہ تھی کہ یا تو ساس، پنجابی میں سنا دیتا ہوں، یا تو ساس چنگی ہوئے یا وہ تصویر دیوار تے ٹنگی ہوئے۔ اب ایسی کوئی مثال سسر کے بارے میں نے نہیں پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد تو بیچارہ ہے ہی شریف النفس انسان، مرد اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جتنی بھی ایسے محاورے ہیں نا وہ سارے عورتوں کی نسبت سے ہی ہیں، کبھی آپ مرد کے بارے میں ایسی کوئی محاورہ نہیں سنیں گے۔ اب اس سے زیادہ آپ دیکھ لیں، آپ تعویذ گنڈوں کے چلے جائیں تعویذ، تو ہمیشہ کہیں گے یا تو ساس نے کیا ہے یا نند نے کیا ہے یا دیورانی نے یا جٹھانی نے، آپ کو مذکر اس میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو بھی ایک محاورے یا جو بھی ایک بزنس چلتا ہے جو 2 نمبر لوگوں کا، اس عورتوں کے بیس پہ چلتا ہے، کیونکہ عورتیں ہی عورت سے خائف ہے، عورت ہی عورت پہ ظلم و ستم کا شکار ہے عورت کی وجہ سے۔ جی ناظرین، فاروق حسین جان کا کہنا تھا کہ مرد شریف النفس ہے، یعنی مرد کا نفس انتہائی شریف ہے۔ ایک سوال آ رہا ہے، اب ہمارا جو ہے وہ مشترکہ خاندانی نظام ہے، اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو چیز مثلا جو ہے نا وہ مرد کی والدہ نے کھانی ہے وہ بیوی نے نہیں کھانی، جو بیوی نے کھانی ہے وہ والدہ نے نہیں کھانی، تو اس سلسلے میں بعض اوقات گھر میں جو ہے نا وہ چیزیں لانی پڑتی ہیں، بڑی چھپ چھپا کے گھر میں گھسنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کوئی واقعہ سنانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں یہ بھی عورتوں کی ہی آپسی لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے کہ مرد بیچارے کو چھپ چھپا کے چیز ایک لے کے جانی پڑتی ہے۔ اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو ایک نا مثال دے کر، کہ ایک شخص لے کے گیا گھر جلیبیاں بنوا کر، اس نے کہا سب گھر والے مل کر کھائیں گے، وہ پہلے اپنی والدہ کے پاس چلا گیا، کہا کہ امی جان آپ کے لیے میں جلیبیاں لایا ہوں، تو ماں نے آگے سے جواب دیا کہ اس ماں نو کھوا جا کے جہدے واسطے لے کے آئے۔ جہدے واسطے لے کے آئے۔ وہ بیچارہ کرتا کڑتا بیگم کے پاس چلا گیا، بیگم کہا کہ جانو آپ کے لیے میں جلیبیاں لایا ہوں گرم گرم، تو بیگم آگے سے کہتی ہے کہ جا اپنی ماں نو ہی کھوا جہدی تو ساریاں گلاں ماندا۔ بیچارہ خاموش ہو کے والد کے پاس چلا گیا، کہتا ابا جان آپ کے لیے نا جلیبیاں لایا ہوں، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا پہلے میری کہڑا کوئی سوندا یا گل ماندا، تو ہی کھا لا، میں تو پہلے بھی کدی نہیں کھا دیا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مرد بیچارہ جس کے لیے لاتا ہے نا چھپا کے لاتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے، یہ اس کی مظلومیت کی ایک مثال ہے۔ اچھا فاروق، ایک سوال یہ آیا ہے کہ مرد جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بہت جلد یہ پیغام مل جاتا ہے کہ ساری زندگی اب تو نے تکلیفیں اٹھانی ہیں، یہ کیا ہے؟ ظاہری بات جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت بیچارے کی نونوں کاٹ دی جاتی ہے، اسے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آگے جتنی بھی زندگی ہے تمہیں ایسے ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا فاروق، یہ بتائیں کہ گھر میں جو ہے نا نیوٹریشن کے حوالے سے اس میں بہت سخت تنقید ہوتی ہے کہ بیٹے کو چوپڑی ہوئی روٹیاں ملتی ہیں اور بیٹی کو جناب جو ہے نا وہ اتنی اچھی خوراک نہیں ملتی، یا اسی طرح شادی میں بھی کہ پہلے جناب مردوں کو کھانا پورا کرو جی، اس کے بعد عورتوں کو دے، حالانکہ عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، ایک جب ماں اپنے بچے کو دودھ اور انڈا اور سب کچھ دیتی ہے، اور ایک بچی اپنا جو بیٹی ہے اس کو بلکہ یہ سمجھاتے کہ جا پڑا واسطے فلانا کام کر، صفائی کر، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ایک والدہ کر رہی ہے نا، تو اس میں تربیت تو ماں کی ہونی چاہیے نا۔
माँ एक पहली दर्शगाह होती है हर बच्चे की। जब वो लड़की जो बेटी है और बेटा माँ की गोद से ये समझते हैं, ये एक डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, तो फिर वो एक जहन में उनके पहले ही पैदा हो जाती है ये चीज कि मैं बर्तर हूं और मैं नहीं हूं। तो अच्छा, ये तो हो गया ना घर का, यानी आप कह रहे हैं कि घर में जो सिस्टम है ये तो माँ ने देखना है। अब जो मैंने दूसरा सवाल किया कि भाई शादियों में पहले मर्द को खाना दे दिया था, बाद में खवातीन को, ये ऐसा क्यों होता है? चलें आप कभी ये तजर्बा करके देख लेना, कभी आप औरतों को फर्स्ट पहली खाना औरतों को दे दीजिएगा, उसके बाद मर्दों के लिए दोबारा पकवाना शुरू कर दीजिएगा। क्या मतलब? क्योंकि वो साथ इतने इतने बड़े पर्स लाई होती हैं, साथ शापर होते हैं उसमें, और 8-8 बच्चे होते हैं उनके साथ, और वो जितना भी बाद में बचता है ना, जब औरतों को दे दिया जाए तो उसमें से कुछ भी नहीं बचता। आप माहिर मर्द की राय सुन रहे थे जनाब फारूक हुसैन जान की, कि जो पहले खाना मर्दों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा उन्होंने खाना होता है, थोड़ा थोड़ा सा पेट यानी भरने के लिए। तो डेफिनेटली। उसके बाद जैसे ही खाना वो सर्व हो जाता है, उसके बाद औरतों को दे दिया जाता है। तो अगर उन औरतों को पहले दे दिया जाए तो मर्दों तक वो खाना नहीं पहुंचेगा। अच्छा फारूक, मर्द पे इल्ज़ाम है कि वो बड़ा जालिम है, वो दूसरी शादी करता है, वो सौकन लेके आता है। जी बिल्कुल, जब वो सौकन लेके आता है, पहले तो बात यह है कि दूसरी शादी पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसको बुरा नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन हमारा मुआशरा चूंकि समझता है और इसमें मर्द को जालिम गर्दानता है, तो मेरा भी एक सवाल है कि यार वो दूसरी शादी एक औरत से कर रहा है कि मर्द से कर रहा है? एक औरत से ही कर रहा है ना, तो औरत ही औरत से टकरा रही है, ठीक है, और दरमियान में पिस हो रहा है मर्द। तो इसका ये है कि इसमें औरत ही औरत से टकरा रही है, मर्द बेचारा उसमें भी मजलूम है इस मिसाल में भी, ठीक है। तो मर्द हमेशा मजलूम ही रहेगा, किसी भी सिचुएशन में देख ले। Oh Allah the Almighty, अच्छा फारूक, एक ये इल्ज़ाम है कि ये जो हमारा सिस्टम है ना, टोटली मर्दों ने डिज़ाइन किया और मर्दों के लिए ही डिज़ाइन किया गया, और इसके सारी इकोनॉमी जो मर्दों के ऊपर बेस हुई है। हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो भी मर्दों के पास है, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी मर्दों के पास है। तो अगर ये चीज़ चेंज कर दी जाए तो फिर क्या बनेगा? फिर जो यहाँ बनेगा ना मुआशरे में, वो किसी से देखा नहीं जाएगा। क्या मतलब? उसका यह है कि मर्द कभी भी जितना कमाता है ना, उसका वो अपनी लाइफ पे वो 5% खर्च करता है, सिर्फ 95% वो अपने सारी फैमिली को दे देता है। तो जब औरत कमाती है फिर क्या होता है? वो औरत कमाती है, वो 90% अपने ऊपर लगाती है, और उसमें से जो 10% है बड़ी मुश्किल से वो फैमिली या अपना इधर दूसरी कामों पे खर्च करती है, वरना 90% वो अपने ऊपर ही खर्च करती है। तो इसलिए अगर जो हसूल मुआश है, जो जरिए मुआश है या एक निज़ाम मुआश है, वो अगर औरत के हाथ में दे दिया जाए तो एक ऐसा बहरान पैदा होगा कि औरत तो औरत माज के लिए खड़ी हो जाती है ना, मर्द को ये भी हक नहीं मिलेगा, और मर्द भूखे मरने शुरू हो जाएंगे, और ये रियलिटी है। और एक और बात, ये जो वीजे लेकर बाहर जाते हैं ना, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं औरतों की, बड़ी बड़ी उम्रों के जो औरतें हैं वो इनको स्पॉन्सर करती हैं, वहां जाके कभी देखना इनकी हालत क्या होती है, मर्दों की, जवानों की। इनसे वो सारे घर के काम करवाती हैं, ठीक है, जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, और ये हकीकत है। और इनकी कमाइयां भी इनको एक लिमिटेड देती हैं, जो ये घर भेज सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट होती है जो, वरना, और ये क्यों होता है? क्योंकि वो औरत का मुकम्मल होल्ड होता है, कानून उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए वो बेचारे वहां एक गुलाम से भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं। ये मुझे कई लोगों ने बताया है खुद। अच्छा फारूक, ये जो आजकल एक नया सीन शुरू हुआ है कि जो बच्चे, कमसिन बच्चे हैं, ड्राइविंग करते फिर रहे हैं, और वो एक नया कानून भी लाया जा रहा है कि इनके बाप को हिरासत में लिया जाएगा। आप इस कानून के बारे में क्या कहेंगे? ये कानून सही नहीं बना, बिल्कुल गलत है। किस तरह? देखिए, मर्द तो बेचारा बाहर गया था, कमाने के लिए गया होता है, ठीक है, ड्यूटी पे गया हुआ है या बिजनेस के सिलसिले में बाहर है दिन टाइम, यानी घर की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। घर के, उसे घर के क्या पता घर क्या हो रहा है। घर बाइक खड़ी है, वालदा कहती है जाओ बेटा दही ले आओ, और जरा बाइक पे ले आना जल्दी से, जाओ बेटा बहन को ले आओ, जाओ बेटा मुझे जरा ले जाओ, शॉपिंग करवानी है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी वालदा पे आनी चाहिए। आप वालदा के घर पे पर्चा काटे,
देखें सारा कैसे सही होता है सब। अच्छा फारूक, ये इतने बड़े बड़े मसल और डोले होने के बावजूद मर्द पे इल्ज़ाम है कि बड़ा कमज़ोर है, इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत ये है कि इसकी बढ़ के देखें आप, जब शादी होती है आपने कभी देखा है कि मर्द गया हो औरत के घर? हमेशा औरत, मर्द जाता है हजारों बंदे लेके जाता है, वो उधर से शेरनी अकेली आती है और आती है और फिर आके छा जाती है, पूरे घर पे कब्जा जमाती है, जैसे बरे सगीर पर ताज बरतानिया ने कब्जा किया था। और उसके बाद आप देख लें, कभी भी मर्द, कभी बहुत रेयर होगा कि मर्द औरत के घर जाता है, उसको बल्कि हमारा मुआशरा सही नहीं समझता। लेकिन इसकी मिसाल ये है कि औरत इतनी दलेर होती है कि अकेली आती है और कहते हैं कि मैं देख लूंगी क्या होता है, तो इसे डोले शोले सब रह जाते हैं। अच्छा फारूक, पिछले दिनों अदालत में एक बड़ा ही मजलूम मर्द के जो है वो किस्से जो है वो उन पे डिस्कशन हुई कि उसको बर्फ़ लेने के लिए बाहर भेज दिया जाता था, जब वो बर्फ़ लेके वापस आता तो बर्फ़ पिघल चुकी होती थी, उसको दोबारा भेज दिया जाता था। और घर का मुलाजिम वो इतना शरीफ था कि वो कोई भी बात करने बेडरूम तक चला जाता था, फिर वहाँ पे उसकी आंखें जो कुछ देखती थी वो फिर खामोशी से वापस चला जाता था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखें, इसमें आपने खुद ही बयान कर दिया कि वो दोनों इतने शरीफ और मजलूम थे कि वो अपने जुल्म को वो बर्दाश्त करते रहे। जुल्म क्या बर्दाश्त करते रहे, वो इसको उनके जहन में नहीं आया, बचगाना जहन थे ना उनके बच्चों के, उनको अब समझ आई है कि ये हो क्या रहा था। और कई साल बाद फिर उन्होंने अदालत में जाके अपने ये जुल्म सितम बताया जो उनके ऊपर जुल्म किए गए। वो उनको याद अब आया है, वही मैं बताता हूँ। एक ना अदालत में कमजोर याददाश्त थी यानी। कमजोर याद आती है। एक अदालत में ना उन्होंने, एक औरत ने अपने शौहर पे केस कर दिया कि ये मुझे गैंडा कहता था। उसने पूछा कि हाँ जी आपने गैंडा क्यों कहा? उसने कहा जी मैंने अब थोड़ी कहा था, मैंने तो इसको कोई 10 साल पहले कहा था। वो कहती, वो जज साहब पूछते औरत से भी तुम्हें अब याद आया है कि गैंडा? वो कहता है, वो कहती जी जज साहब मैं क्या करूं, मैंने गैंडा देखा ही अब है। जी। मर्द की मजलूमियत, मर्द की मासूमियत और उसकी शरीफाना सोच वो किस कदर हो सकती है, उसकी मैं मिसाल आपको बताता हूँ कि वो बेचारे असल में शराफत में मारे गए। वो ऐसे कि एक सर्दियों की सुबह जब शौहर ना बाहर गया दूध लेने के लिए, ग्वाला आया दरवाजे पर, तो वो औरत की चादर ओढ़ कर चला गया सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से। तो जब उसने दरवाजे से हाथ निकाला ना, तो ग्वाले ने कहीं उसका हाथ पकड़ के उसे कहा कि जानू क्या हाल है, तुम आजकल मिलती नहीं हो। तो खैर दरवाजा, उसने कुछ ना बोला, दूध लेके घर आया, अंदर आया तो हंसता हुआ आ रहा था। तो बीवी ने पूछा खैर है, आज हंस रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो? कहता कुछ नहीं, मुझे लगता है कि उसकी बीवी की भी चादर तुम्हारी जैसी है। तो वो कहती वो कैसे? कहता भी मैंने तुम्हारी चादर ओढ़ कर गया, तो जब ग्वाले ने देखा तो मुझसे पूछने लगा भी जानू क्या हाल है, ठीक हो ये? तो वो दोनों इसी बात पर हंसते रहे काफी देर। तो 5 साल बाद कहीं जाके फिर उसके शौहर को याद आया कि नहीं नहीं गाल विच होर सी।